بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی استقامت۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک جنگ میں 80 مسلمان گرفتار ہو گئے۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہیں ہرقل بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے چاہا کہ میں ان کو قتل کروا دوں، چنانچہ اس نے ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے ایک دو اور بندوں کو قتل کروا دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ تم ہمارے دین کو قبول کر لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے فرمایا نہیں۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، میں اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بالآخر ہرقل نے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا ان کو لے جا کر قتل کر دیا جائے۔ جب ان کو جلاد پکڑ کر لے جانے لگا تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ہرقل بادشاہ کو بتایا گیا یہ بندہ تو رو رہا ہے، لگتا ہے یہ موت سے ڈر رہا ہے، آپ اس سے بات کریں، یہ آپ کے دین پر آ جائے گا۔ چنانچہ جب ہرقل نے بات کی تو جواب میں حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بدبخت، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں؟ نہیں، میرے ذہن میں ایک بات آئی جس نے میری آنکھوں سے آنسو ٹپکا دیے۔ اس نے پوچھا، آپ کے ذہن میں کیا بات آئی؟ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میری ایک جان ہے، تو مجھے ایک مرتبہ قتل کروا دے گا اور یہ جان چلی جائے گی۔ اے کاش میرے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں میرے پاس ہوتی تو اتنی ہی مرتبہ مجھے قتل کرواتا اور میں اتنی جانیں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ بادشاہ ان کا جواب سن کر بڑا حیران ہوا۔ ادھر سے اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط بھی پہنچ گیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ تم ان مسلمانوں کو چھوڑ دو ورنہ ہم بھی تم سے نمٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ خط پڑھتے ہی وہ اندر سے خوف زدہ ہو گیا۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ میں ان کو کسی بہانے سے چھوڑ دوں گا۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو پھر بھرے بازار میں لایا گیا۔
ہرقل انہیں کہنے لگا تم ہمارے دین پر آ جاؤ۔ انہوں نے جرأت کے ساتھ فرمایا میں تمہارے دین پر نہیں آتا۔ پھر ہرقل نے کہا تم میری پیشانی کو بوسہ دے دو۔ انہوں نے فرمایا اے بدبخت، تو اللہ کا باغی اور نافرمان ہے، میں تیری پیشانی پر بوسہ کیسے دوں گا؟ میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کہنے لگا اگر تم میری پیشانی کو بوسہ دو گے تو میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا اور تمہارے ساتھ 80 آدمیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ جب 80 ایمان والوں کی جان کا معاملہ سامنے آیا تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے ہرقل کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سب حضرات کو رہا کر دیا۔ ان کا یہ عمل سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو اتنا پسند آیا کہ جب یہ مدینہ واپس آئے تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ جب تمہاری اپنی جان کا مسئلہ تھا تو تم ڈٹ گئے تھے اور کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن 80 ایمان والوں کا مسئلہ جب آیا تو تم نے 80 ایمان والوں کی جان بچا لی۔ تمہارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آیا۔ بعد میں صحابہ ان کو چھیڑا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ذرا اس کو دیکھو، یہ کافر کی پیشانی کو بوسہ دینے والا ہے، اور وہ سن کر جواب میں کہتے ہاں بوسہ تو دیا تھا لیکن 80 ایمان والوں کو بھی تو بچا لیا تھا۔ اللہ اکبر! ان کے ایک بوسے میں اتنی طاقت تھی کہ 80 ایمان والوں کو بچا لیا۔ درخت سے سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر پر جا رہا تھا، راستے میں تھک گیا اور ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے درخت سے آواز آتے سنی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کشف عطا فرما دیتے ہیں، وہ عجیب سی آوازیں سنتے ہیں جو ہم نہیں سن پاتے۔ تو فرماتے ہیں وہ درخت مجھ سے گفتگو کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا سری کن مثلی، اے سری تو میرا جیسا بن جا۔ وہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، یہ درخت مجھ سے کہہ رہا ہے اے سری تو میرا جیسا ہو جا۔ تو میں نے اس درخت سے مخاطب ہو کر کہا کیف اکون مثلک، میں تیرا جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ تو درخت نے جواب میں کہا ان الذین یرموننی بالاحجار فرمیہم بالاسمار، جو لوگ میری طرف پتھر پھینکتے ہیں میں ان لوگوں کی طرف اپنے پھل لوٹا دیتا ہوں۔ تو بھی میرا جیسا بن جا، تجھے بھی لوگ پتھر ماریں گے اور تو بھی ان پتھروں کے جواب میں اپنا پھل لوٹا دینا۔ ان کے ساتھ حسن سلوک سے، حسن اخلاق سے پیش آنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں درخت کا جواب سن کر بڑا حیران ہوا، درخت نے کیا عجیب بات کہی، لیکن فوراً میرے ذہن میں خیال آیا اگر یہ درخت اتنا اچھا ہے کہ پتھر مارنے والوں کو بھی اپنا پھل کھلاتا ہے تو پھر اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی غذا کیوں بنایا؟ وہ فرماتے ہیں جب میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے درخت سے سوال کیا، پوچھا فَكَيْفَ مَصِيرُكَ إِلَى النَّارِ، اے درخت پھر یہ بتا کہ اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنایا؟ یعنی اگر تم اتنے ہی اچھے تھے تو تم آگ کی غذا کیوں بن گئے؟ کہتے ہیں اس سوال کے جواب میں گویا ٹھنڈی سانس لے کر کہا اے سری میرے اندر خوبی بھی بڑی اچھی ہے کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں انہیں پھل دیتا ہوں، لیکن میرے اندر ایک خامی بھی ہے، خرابی بھی ہے جو بہت بری ہے، جس نے میری تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیا۔ پوچھا کون سی خامی ہے، کون سی کمی ہے، کون سی برائی ہے؟ درخت کہنے لگا فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَاءِ هَكَذَا هَكَذَا،
جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر کو ڈول جاتا ہوں. سری میرے اندر استقامت نہیں ہے، اور یہ بات میرے اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے کہ میری خوبیوں کے باوجود اللہ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر اچھے اعمال میں استقامت اختیار کریں. تلاوت اور ذکر اور مراقبے میں استقامت اور مداومت کے بغیر انسان کا معاملہ ترقی کے سلسلے میں ڈانا ڈول ہی رہتا ہے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفر